اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے، اور اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہمارے، تو اس میں ہم 11 چیپٹرز کی سٹڈیز تو کر لی۔ اب 12واں چیپٹر جو ہے یہ اسلام کے انسداد غلامی کے مہم کے اثرات کیا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو ایفرٹ کی اور غلاموں کو آزاد کرنے اور آئندہ فیوچر میں غلام نہ بنے اس کے لیے جو کوشش کی، تو اب آئیے اس کے رزلٹ کی طرف کہ رزلٹ کیا ہوا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر عمل کیسے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہے، صحابہ کرام کی تربیت کرتے رہے، پھر صحابہ کرام اگلی جنریشن میں تابعین کی تربیت کرتے رہے، تو رزلٹ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب یہ ظاہر ہسٹوریکل روایات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو 5 اوقیہ یعنی چاندی کہ اب یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی سکے ہوتے ہوں گے، اس کے بدلے خریدا اور انہیں آزاد کیا۔ یہ کب کی بات ہے کہ بالکل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلال مجھ سے کہنے لگے، ابو بکر کیا آپ نے مجھے اپنے مال کا خزانچی بنانے کے لیے آزاد کیا ہے؟ تو مجھے خزانچی بنا دیجئے تاکہ آپ کا کام کروں میں۔ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اللہ کے لیے عمل کر سکوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آزاد کیا ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے آزاد کیا تھا تو یہ نہیں مقصد تھا کہ بس ان سے کچھ سروس کروائیں ان سے یا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے حضور تھا۔ اب مزید آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چن چن کے کمزور غلام آزاد کرتے تھے، اور انہوں نے اس معاملے میں اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے والد تھے ابو قحافہ، وہ خود ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب ذرا دیکھیں ان کا تبصرہ دیکھیے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ نے ابو بکر سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت سے کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو پھر تم جوان مردوں کو آزاد کرو جو تمہاری حفاظت کریں اور تمہاری حمایت میں کھڑے بھی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابا جان، میں دنیاوی فائدے کے لیے ایسا نہیں کر رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بات کو سچ سمجھا، اس کے لیے ہم نیکی کو آسان کر دیں گے۔ تو جناب یہ اب دیکھیے کہ اس طرح کا رزلٹ تھا۔ اب آئیے دوسرے صحابی عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل شیئر کرتے ہیں ہم۔ یہ کہ آپ غلاموں کی آزادی کرنے کے لیے مسلسل یہ کوشش کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیڈرز کے ایسے مثالیں قائم وہ کی کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی جو ام المومنین تھیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ان سے قرض لے کر اپنے غلام کو یہ رقم دی کہ بھی اس سے آپ یہ کاروبار کر لیں۔ یہ سب آپ نے اپنی ذاتی حیثیت سے کیا۔ اس کے علاوہ بحیثیت خلیفہ جب تھے تو آپ بیت المال سے غلام خرید کر آزاد کرتے تھے، اور ضرورت مند مکاتبوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ مکاتب کون تھے؟ کہ ہر وہ غلام کے جو آزادی چاہتے تھے تو وہ آنے کے لیے پہلے تو اپنے آقا کو کہنا، آقا مان گیا ٹھیک ہے بات ختم، نہ ہوا تو مکاتب وہ آتے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہتے کہ جناب یہ میں آزادی چاہتا ہوں اور میں نے کہا لیکن آقا نہیں مان رہا، تو عمر رضی اللہ عنہ پھر آقا کو بلا کے اس کو ٹھیک ٹھاک سزا بھی دیتے تھے اور کہتے تھے چلو بھی دو، اور اس کے لیے جتنی رقم طے ہوتی تھی اتنی عمر رضی اللہ عنہ
بیت المال سے دیتے تھے، اور ذاتی طور پر اپنے قرض لے لے کے بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اگزامپل دیکھیے کہ آپ نے آزاد کردہ غلام ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں 20 غلام آزاد فرمائے تھے۔ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا بزنس چلاتے تھے، اور وہ پورے رومن امپائر سے لے کے یمن تک بزنس ان کا چلتا رہتا تھا، تو اس لیے زیادہ غلام جو ہے وہ آزاد کرتے تھے۔ تو دیکھیں ایک ہی دن میں 20 غلام آزاد کیے، تو اور ٹائم میں انہوں نے کتنا کیا ہوگا۔ اب طبرانی اپنی ہسٹری کی بک میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو ان کے گھر کھانا اور پانی نہ پہنچنے دیا، تو انہوں نے باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں 10 ایسی باتیں چھپاتا رہا ہوں جو میرے ربی کو پتا ہے، میں چوتھا شخص ہوں جس نے اسلام قبول کیا، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش کی، نہ ہی میں نے کبھی اپنی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا ہی ہو۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کی تو مجھ پہ کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ جب میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ میرے پاس کوئی غلام موجود ہی نہ ہو۔ میں نے نہ تو کبھی دور دور جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ تب کا موقع تھا کہ جب باغیوں نے ان کے گھر کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کچھ دن بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا ان لوگوں نے۔ اچھا، اب علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زیادہ تر زندگی غربت میں رہی، کیونکہ محنت مزدوری سے ہی ان کی آمدنی بس یہی تھی، لیکن وہ یوز کیا کرتے تھے یہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن حبیرہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں موٹی سی انگوٹھی تھی۔ اسے ناپسند فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بطور ایک تادیب ایک ہلکی سی تھوڑی سی ضرب دی کہ یہ بیٹی ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلی گئیں، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی شکایت کرنے لگیں کہ جی وہ اس طرح انہوں نے میرے یہ انگوٹھی پہ ایسے یہ کیا ہے، ہلکی سی ضرب جو ہے۔ تو وہ سیدہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے اپنے گلے میں سونے کی ایک چین جو ہے کیوں پہن رکھی ہے، یہ آپ سے پوچھا، یہ مقصد تھا۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں چین تو مجھے میرے خاوند علی رضی اللہ عنہ نے تحفتاً دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زنجیر اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ یہ فرما کر اب بغیر بیٹھے ان کے گھر سے نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زنجیر بازار میں بیچی، اسے بیچ کر ایک غلام خریدا، اسے آزاد کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ کو اس آگ سے نجات دے دی ہے۔